سر آپ کی اور بیرسٹر گوہر کی ابھی ملاقات ہوئی ہے سر؟ جی آپ کی اور یہ اس سے پوچھ لیں، یہ جو یہ میں کیمرہ جس نے میرے پہ فٹ کیا ہوا ہے اس سے پوچھیں۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے ملاقات ضرور ہوئی ہے۔ کیا گفتگو ہوئی؟ خائی صاحب سے کیا بات؟ نہیں وہ تو ویسے چلتے ہوئے کیا نام ہے اپنا حیدر شیرازی صاحب کھڑے ہیں تو یہ کھڑے ہوئے تھے، وہ نکل رہے تھے، میں بھی نکلا ہوں، وہ تو انٹریکشن ہوا ہے ضرور بالکل۔ سر اگر کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنے تمام کارکنان کو یہ پیغام دیں کہ سیاست کو سیاست رکھیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کی خون کی دشمن ہے۔ میں ہمیشہ اس چیز کے فیور میں ہوں کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن اس نہج پر کون لے کے آیا اس کو بھی ذرا حساب لگائے۔ اس وقت اس ملک کا، دنیا کا مقبول ترین لیڈر جیل میں ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بوگس اور ٹرمپٹڈ کیسز میں جیل میں ہیں، بٹ آپ اس کو نمبر نہیں دے رہے، آپ اخبار نہیں دے رہے، آپ ٹی وی کی سہولت نہیں دے رہے، آپ بچوں سے بات نہیں کرا رہے، آپ بیوی سے ملاقات نہیں کرا رہے۔ آپ نے بیوی کو صرف جیل میں اس لیے رکھا تاکہ ان پہ پریشر ڈالے۔ یحییٰ نے کسی کے بیٹے کو، بیوی کو نہیں رکھا، ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی کو نہیں جیل میں ڈالا، مشرف نے نواز شریف کی مسز کو جیل میں نہیں ڈالا۔ تو یہ جتنی بھی مخالفتیں ہیں وہ ہم نفرتوں میں ہم بدل دیے، اب یہ ختم ہونے چاہیے۔ فوگاٹ سے میں تو سب کو کہوں گا کہ حکومت کر رہی ہے، یہ سب حکومت کر رہی ہے، یہ جس کے انڈر یہ ہو رہا ہے حکومت ہی ہے، اور حکومت ہی تو بینیفیشری ہے، اور کون ہے؟ سر پی ٹی اے لچک کیوں نہیں دکھا رہی؟ جب پی ٹی اے اس سے بڑھ کر کے اور کس چیز کا لچک دکھا ہے؟ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا پھر بھی اسمبلی میں رہے، ہم نے وڈرا نہیں کیا، ہم دھرنے پہ نہیں گئے، ہم نے وہ نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھے رہے، ہمارے بندے قتل ہوئے، ہم پھر بھی نیگوسیشن پہ آئے۔ تو ہماری طرف سے تو ہر قسم کا لچک دکھایا گیا، اگر نہیں دکھایا گیا ان لوگوں کی طرف سے نہیں دکھایا گیا جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ ان کے پاس یہ اخلاقی جواز ہے بیٹھنے کی، تو یہ تو ان کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اگر آپ شرکت ہو جاتے ہیں تو آپ پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے اوپر سوالات نہیں اٹھنے چاہیے۔ پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا، بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ ہر پارٹی اپنے لیڈر سے رائے مشورہ لیتی ہے۔ سب سے مقبول ترین لیڈر اگر باہر ہو تو آپ کو اندر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اگر آپ ملاقات باقی دنوں پہ کرا سکتے تھے تو کرانی چاہیے تھی، اور اس میں کوئی ایسی نہیں تھی، کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ گڈ ول تو شو کرتے۔ بیرسٹر صاحب، جو ابھی ہم نے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں دیکھا ایک اچھا جیسے آپ کی طرف سے بھی اور خواجہ آصف صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا، کیا یہ جیسے اس طرح کا عوام میں میں سمجھتا ہوں راہداریوں میں ملنا، ہاتھ ملانے سے تو دیکھو نا سالوں سال کے اختلافات تو ختم نہیں ہوتے، یہ تو ویسے ایک انٹریکشن تو ہو ہی جاتا ہے، آپ چلتے رہتے ہو، کبھی اسمبلی کے فلور پہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا، جس طرح بلاول صاحب کے ساتھ ہمارا سلام کلام ہوا، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہوا، باقی منسٹرز کے ساتھ بھی ہمارا ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اگر حالات بہتر ہونے تو کوئی پازیٹیو اسٹیپ سر عمران خان اے پی سی میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ورکرز کو آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلا بھی جا سکتا ہے؟ کوئی بری بات نہیں ہے اگر ہاتھ ملا لیا۔ دیکھو ہم نہیں، وہ تو ہم ہاتھ ملانے والی بات نہیں، وہ تو ہم نے کہا تھا کہ 126 دن کا دھرنا ختم کر کے خان صاحب دا نیکسٹ ڈے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، تو اسی موقع پہ بھی بیٹھ سکتے تھے، بلا لیتے۔ کیا باقی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا؟ کوئی ایسی دیکھو کچھ ٹرننگ پوائنٹ آ جاتے ہیں، وہ قوم کے لیے ہیں، کاس کے لیے، ملک کے لیے ہے، تو اس لیے حکومت کو چاہیے تھا کہ فوراً ہماری ملاقات تو کروا دو، اور ہم نے درخواست بھی دی تھی، عمر ایوب خان صاحب نے درخواست دی تھی، عامر ڈوگر صاحب نے اسپیکر صاحب کے نوٹس میں لے کے آئے، ہم نے درخواست کر لی کہ آپ ملاقات کرائے، ان کی کوئی رائے مشورہ لے لے۔ اگر آپ خان صاحب کو لے کے آ جاتے ایک ملاقات کے لیے کسی بھی طریقے سے تو آپ دیکھ لیتے اس کا بہت بڑا اثر پڑتا۔ بیرسٹر صاحب، یہ ابھی جو ایم کیو کے امین الحق صاحب ہیں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، تو کیا اپوزیشن اتحاد نہیں، میں نہیں سمجھتا اپوزیشن اتحاد میں ان کو دعوت دیں گے کہ اپوزیشن اتحاد میں آ جائے؟ دیکھو ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں، پر میرا نہیں خیال کہ وہ الگ ہوں گے، ان کے بڑے سارے سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے سر، کیا یہ پلانٹڈ ہوتی ہے؟ نہیں، پلانٹڈ نہیں ہے۔ دیکھو ہم تو تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، ہم تو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ کی غلطی ہیں۔ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب آپ نے ہمیں حد تنقید بنایا، پر آپ کو چاہیے تھا کہ اتنے سولم ڈے پہ جب پوری قوم ہمیں سن رہی ہے اور ہم اکٹھے کھڑے اور پاکستان کے کاس کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ کو را اور انڈیا کو تنقید کا نشان بنانا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کل میں نے ان کو ایک مثال دی ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کا 71 کے واقعات سیریس ہو گئے تو اندرا گاندھی چلی گئی، اس وقت واجپائی کے ساتھ جو اپوزیشن میں تھے، اور واجپائی سے سپورٹ جب مانگا تو واجپائی نے بڑے ہسٹوریکل لفظ کر کے ان کو کہا، اندرا جی، یہ اس کے الفاظ ہیں، اندرا کو ان کے الفاظ ہیں، اندرا جی سرکار آپ کا ہی صحیح پر دیش ہمارا بھی ہے۔
चाहते हैं, इनको तो चाहिए था कि देश हमारा भी है। सर ख्वाजा साहब से वहाँ पे मुलाकात तो दुर्गा करना का क्या लफ्ज़ भी ईद से इस्तेमाल पहले किया। यस, जब जंग जीत गए तो उन्होंने कहा था कि जी इंदिरा गांधी को उन्होंने ज़रूर कहा था कि दुर्गा जी इंडिया जीत तो गए। पाकिस्तान का इंदिरा सर ये गांधी देश किसको हमारा भी कहेंगे? ये मैं पैगाम किसके समझता हूँ लिए? ना ही तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब नेहरू है, नहीं मरियम जो है ना इंदिरा गांधी। अच्छा सर, मुल्क अपना है, वाजपेयी कौन मुल्क है? अपना है, ये मुल्क रहेगा, सियासत मुल्क होगी, अपना है, तमाम- मुल्क और रहेगा इंशाल्लाह ताला। मुल्क रहे, मुल्क होगा तो हम सारे लोग अपना रोल प्ले कर सके। यही मैं उनको कह रहा था कि देखो हद में तनकीद, आप मामूली सी चीज़ पे चले जाते हैं, ट्वीट पे कभी जाते हो, कभी दूसरे पे जाते हो, मुल्क के बड़े काज को देखो। हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है। आप इंडिया और राह का जिक्र नहीं करते और आप बार बार पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म ने भी किया जब वो बलूचिस्तान में चले गए, फिर कहते हैं हम पे तनकीद ना करो। तो हम तनकीद पर है, तनकीद नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो देखो एक चीज़ क्लैरिफाई करूँ, मैंने पूछा है अंदर जो बातें हुई हैं, उन्होंने पीटीआई की सोशल मीडिया का कोई तस्करा अंदर नहीं हुआ है। वो जो मैंने लिखे भी हैं, ज़ैबुद्दीन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, PLA ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उनका जिक्र ज़रूर हुआ है। थैंक यू।